الذي خلق الأرض والسماوات العلى وبين الضلالة والهدى لا شريك له في الأرض ولا في السماء وله العزة وله العظمة وله الكبرياء وعليه التوكل والسماء والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب الأربعة وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صدق الله العظيم وبلغنا رسولنا النبي الأمي الأمين العظيم الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه वाजिब एहतराम हाज़िरीन किराम,
محرم الارحام کا محترم اور مقدس مہینہ چل رہا ہے۔ اس سال محرم کا یہ مہینہ اہل سنت کے لیے غم و غصے کا اضافہ کر گیا۔ رسول محتشم نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار وفادار صحابہ کرام کو سب شتم کرنے والے پہلے بھی یہ گھناؤنا فعل کیا کرتے تھے، لیکن اپنی عبادت گاہ کی چار دیواری میں رہ کر اور اشاروں کناروں میں کفر بکا کرتے تھے۔ اس دفعہ انتہائی بے باکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے اپنا یہی آبائی اور جدی کام سڑکوں اور چوراہوں پر بھی کیا ہے، جس سے اصحاب رسول کی محبت سے لبریز دل زخمی ہوئے ہیں۔ ان میں سے کراچی کا واقعہ سب کو سنتا کیا اس نے، اسلام آباد کے واقعہ سے بھی غم اور غصہ پھیلا۔ میں ان الفاظ کو اور ان واقعات کو دہرانا نہیں چاہوں گا، سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ سب اس سے واقف ہیں۔ کراچی میں خان المسلمین مجسمہ تدبر و سیاست سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے والد محترم سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے بارے میں ذلیل الفاظ ادا کیے گئے، اور اسلام آباد حکومت کی ناک کے نیچے افضل البشر بعد الانبیاء غار یار مزار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں باقاعدہ کفر تک کا لفظ بولا گیا۔ تو پہلے بھی یہ کام وہ انجام دیتے تھے، لیکن اس دفعہ بے باکی کچھ زیادہ ہی نظر آئی، جس کی وجہ سے پورے ملک میں غم و غصہ کی لہر بھی پیدا ہوئی۔ علماء اکٹھے ہوئے، پریس کانفرنسیں بھی کی، اپنے غصے کا اظہار بھی کیا، جو ابھی تک جاری ہے۔ البتہ اس دفعہ جو انتہائی اچھا قدم اٹھایا گیا ہے، سنت کے جواب
ایسے دریدر دہن اور غلاظت کرنے والے لوگوں کے خلاف باقاعدہ FIR درج کروائی ہے، جو کہ بڑا ہی اچھا اقدام ہے۔ جب قانون ہمیں ایسے لوگوں کا منہ بند کرنے کا حق دیتا ہے تو بہت عرصہ پہلے ہمیں چاہیے تھا کہ یہ راستہ اختیار کر لیا جاتا، FIR درج کروائی جاتی اور قانون کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا تو شاید یہاں تک نوبت نہ آتی۔ اور انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ اگر اہل سنت نے مضبوط انداز سے جاری رکھا تو غلاظت پکڑنے والے افراد کو ضرور تنبیہ ہوگی۔ تو بہرحال ان کی ساری غلیظ اور ناپاک کوشش کے مقابلے میں سنجیدہ طبقہ ہمیشہ اصحاب رسول کی عظمت اور فضیلت کے گن گاتا نظر آتا ہے، اور جو کچھ وہ قوم کی نظر میں جو زہر ڈالنا چاہتے ہیں اہل سنت کے علماء اور عوام، اس کے مقابلے میں قرآن سنت سے مزین اصحاب رسول کے فضائل ان تک پہنچاتے رہیں گے۔ چنانچہ آج کے اس مختصر سے بیان میں میری خواہش بھی یہی ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے اصحاب رسول کی اصل حیثیت، اصل مقام واضح کروں کہ ان کو اللہ نے رتبہ اور مقام کیا عطا فرمایا ہے۔ تو آپ کی توجہ ہوگی تو مختصر وقت میں 2-4 باتیں عرض کروں گا کہ یہ وہ لوگ ہیں اصحاب رسول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار دوست اور یار، یہ ایسی ہستیاں ہیں کہ ان کو اللہ نے منتخب فرمایا نبی کی صحبت کے لیے، نبی کی یاری اور دوستی کے لیے، ان کی محفل میں اللہ نے ان کو پہنچایا ہے۔ اور یہ حدیث سے ثابت ہے بات، میرے آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، میرے صحابہ کو میرے لیے اللہ نے چنا ہے۔ تو پہلی یہ حیثیت یاد رکھیے اصحاب رسول کی عظمت کے لیے اور مقام پہچاننے کے لیے کہ یہ عام ہستیاں نہیں ہیں کہ حادثاتی طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں پہنچ گئی ہو اور کلمہ پڑھ لیا ہو اور صحابی بن گئے ہو، ایسی بات نہیں، بلکہ اللہ نے ان کے دل دیکھ کر خود منتخب فرما کر ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں پہنچایا۔ یہ حیثیت یاد رکھیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی زبان کام دراز کرے گا، جب بھی ایسی شخصیات کو کوئی کچھ کہے گا تو آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ ایسا ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ ان کا انتخاب اللہ نے فرمایا ہے۔ تو اللہ کے انتخاب پر انگلی کیسے اٹھائی جا سکتی ہے؟ تو یہ پہلو اصحاب رسول کی عظمت کے لیے ہمیشہ یاد رکھیے۔ اور پھر اصحاب رسول کی یہی عظمت اور یہی مقام پروردگار عالم اور رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اپنے
سے واضح فرمایا ہے کہ اگر ہم نے یہ انتخاب کیا ہے ان ہستیوں کو منتخب کر کے در رسول پہ ہم نے پہنچایا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کائنات انسانی میں ان جیسا اور تھا ہی کوئی نہیں. قرآن حکیم کی آیات آپ پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں. کہ انہی لوگوں کی ایمان کی شہادت اور گواہی اور اعلان اللہ نے خود فرمایا. یہی وہ ہستیاں ہیں جن کے تقویٰ کا اعلان اللہ نے خود فرمایا. یہی وہ لوگ ہیں جن کے رشد ہدایت کا اعلان اللہ نے خود فرمایا ہے. یہی وہ ہستیاں ہیں جن کی فلاح اور فوج اور کامیابی کا اعلان اللہ نے خود فرمایا ہے. تو جن کی رشد ہدایت کی گواہی اللہ قرآن میں دے ان پر انگلی اٹھائی جا سکتی ہے. بات سمجھنے کی ہے، اس لیے کہ یہ شکایت عام ہو رہی ہے کہ روافض کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر ہمارے سنی نوجوان بھی ان کے نظریات سے متفق ہوتے جا رہے ہیں. لیکن ہم قرآن کی بات کر رہے ہیں، اللہ کی کتاب کی بات کر رہے ہیں، کسی تاریخی حوالے کی بات نہیں کر رہا کہ قرآن حکیم نے جن کی ہدایت کی گواہی کی کیا ان کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ ہدایت پر نہیں تھے. قرآن حکیم نے جن کے ایمان اور تقویٰ کی گواہی دی کیا ان کے ایمان اور تقویٰ کے بارے میں کوئی بات کرنے کی گنجائش باقی ہے؟ تو یہ ساری گواہیاں اللہ نے قرآن حکیم نے بیان فرمائی ہے. جو آیت مبارکہ خطبہ میں پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے اسی سے بات شروع کرتے ہیں، جس میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے ان ہستیوں کو صرف ایمان نہیں دیا، ان ہستیوں کو صرف تقویٰ نہیں دیا، ان ہستیوں کو صرف رشد ہدایت سے نہیں نوازا، بلکہ قیامت تک کی آنے والی انسانیت کے لیے ان کو معیار بنا دیا ہے، ان کو ماڈل اور نمونہ بنا دیا ہے کہ اپنے اپنے ایمان پرکھتے ہیں تو صحابہ کے ایمان کے ساتھ ملا کر دیکھو. اپنی اپنی رشد و ہدایت پرکھنی ہے تو صحابہ کی رشد و ہدایت کا معیار تمہارے سامنے ہونا چاہیے. یعنی صرف ایمان نہیں دیا، ایمان کا دارا مدار ان کے ایمان پر رکھ دیا. صرف ہدایت نہیں دی بلکہ باقی دنیا کی ہدایت کا دارا مدار ان کی ہدایت کے ساتھ مشابہت اور مناسبت پر رکھا ہے. فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. پروردگار عالم نے صحابہ کرام کے ایمان کو، صحابہ کرام کی رشد و ہدایت کو، اصحاب رسول کے تقویٰ کو اتنا اونچا معیار بلند عطا فرمایا ہے کہ قیامت تک آنے والی انسانیت کو حکم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. کہ اے میرے نبی کے یارو، میرے نبی کے وفادارو، میرے نبی کے جانشینو، تمہارے ایمان، تمہارے تقویٰ، تمہاری رشد و ہدایت کو اتنا بلند مقام میں نے دے دیا ہے کہ باقی ساری انسانیت کا ایمان تمہارے ایمان کے ساتھ رکھا جائے گا. باقی ساری انسانیت کی رشد و ہدایت کا فیصلہ میں تب کروں گا جب ان کی رشد و ہدایت اے نبی کے جانشینو تمہاری رشد و ہدایت کے ساتھ مماثلت
اور یہ درجہ بھی کیوں دیا؟ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ درجہ ہم نے اس لیے دیا کہ ایمان و تقویٰ صحابہ کے دل میں اللہ نے اس کا پودا لگایا ہے۔ قرآن حکیم کی دوسری آیت ہے سورۃ الحجرات میں، فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، تم ایمان کی تلاش میں نہیں نکلے، تمہیں ایمان کی تلاش نہیں۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ انداز ہے قرآن کا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، ایسے لگتا ہے کہ اللہ نے تمہیں ایمان ایسا کر کے دکھایا کہ تمہیں ایمان سے محبت ہو گئی۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ایمان اللہ نے تمہارے دلوں میں سجا کر رکھ دیا، اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان مزین کر کے رکھ دیا۔ اور اسی لیے اشاعت والے یہ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھو، تاریخی حوالوں میں الجھ کر نہیں رہ جاؤ گے، تاریخ کی بھول بھلائیوں میں گمراہ نہیں ہوگے اگر قرآن کی طرف آؤ گے۔ اس محرم میں نبی کے جانثاروں کی طرف نامعلوم النسب لوگوں نے جن چیزوں کی نسبت کی ہے وہ کفر، فسوق اور عصیان، یہی کہہ رہے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی طرف کفر کی نسبت کی گئی، حضرت سیدنا امیر المومنین ابی معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف کچھ فسق اور عصیان کی نسبت کی گئی۔ کس بنیاد پر؟ تاریخ کے ٹیچروں کی بنیاد پر۔ تو اشاعت والے پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ قرآن پڑھ لو، اور قرآن کھول کے دیکھو، تمہیں تاریخ کے ان الجھاؤں میں الجھنا نہیں پڑے گا، گمراہیوں سے دور رہو گے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، پہلی نسبت جو کی گئی، وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اللہ رب العالمین کو اعلان فرمانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کا کوئی ایسا بندہ جس کا حسب نسب بھی یقینی نہیں ہے، اور ایس پہ یاد میں لکھا ہوا ہے فلاں ولد نامعلوم، آپ وہ اپنی یاد کراچی والی اٹھا کے دیکھ لیں، میں منبر پہ بیٹھ کے ایش سے نہیں کہہ رہا، اس ایس پہ یاد میں لکھا ہوا ہے فلاں ولد نامعلوم۔ تو ایسی حسب و نسب رکھنے والی گندی زبانیں تمہیں جو کچھ مرضی کے، لیکن میرے اوپر ایمان رکھنے والے، میرے نبی کی بات ماننے والے آئے، صحابہ کے بارے میں میں اللہ علیم بذات الصدور عالم الغیب والشہادہ، دلوں کے راز جاننے والی ذات اعلان کر رہی ہے وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، یہ گندی زبانیں ان کی طرف کفر کی نسبت کرتی ہے، لیکن تمہیں قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے کفر ان کو ناپسند قرار دے دیا تھا، ان کو نفرت تھی کفر سے، تم کہتے ہو تیری کو کافر، وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اللہ نے خود ان کو فسق اور عصیان سے نفرت ان کے دلوں میں ڈال دی تھی۔ اللہ ڈالے تو پھر نکل سکتی ہے، اللہ کہے ان کے یہ ہستیاں کفر فسق اور عصیان سے دور ہیں۔ آسان لفظ میں ایسے کر لیں کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کو
کفر بھی ناپسند ہے، عصیان بھی ناپسند ہے، اور ان کو فسق بھی ناپسند ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک نامعلوم نسب کہتے ہیں، وہ کافر بھی تھے، وہ فاسق بھی تھے، وہ عاصی اور عصیان والے بھی تھے۔ آپ فیصلہ فرمائیں، آپ کس کی بات مانیں گے؟ اللہ کی بات مانیں گے، قرآن کی بات مانیں گے؟ تو بہرحال یہ موضوع بھی بڑا وسیع ہے، اس میں ایک اور پہلو کی طرف بھی آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا۔ یہ لوگ صحابہ سے برا بنا کہتے کیوں ہیں؟ صحابہ کی شان کے خلاف یہ زبان ملاقات کرتے کیوں ہیں؟ آئے روز نئے سے نئی بات اور نئے سے نیا انداز اختیار کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جانصارت کے بارے میں بات کی ہو جاتی ہے۔ تو یہ خطیبانہ بات نہیں، یہ حقیقت یہ ہے کہ دراصل یہ اسلام کے دشمن ہے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جن لوگوں کو اسلام سے مسئلہ ہوتا ہے نا، مسلمان ہو کر، یعنی ہے کلمہ کو، لیکن مسلمان اسلام سے ان کو مسئلہ ہوتا ہے تو وہ اسلام سے اپنا بغض یوں ظاہر کرتے ہیں کہ مولوی کو گالی دیتے ہیں۔ ڈائریکٹ اسلام کو تو نہیں کچھ کہہ سکتے کیونکہ خود کلمہ پڑھتے ہیں، تو اس لیے بہانے سے مولوی کو گالی دیں گے، یہ وہ فرمایا کرتے تھے حضرت شیخ القرآن۔ تو ان کو بھی مسئلہ اصل اسلام سے ہے۔ صحابہ کرام نے ان کا کیا بگاڑا؟ صحابہ کرام کا ان سے کیا ذاتی چپلش ہو سکتی ہے؟ اچھا، اسلام سے کیسے مسئلہ ہے اور اپنا مقصد صحابہ کے ذریعے پورا کیسے کرنا چاہتے ہیں؟ بس آج کی گفتگو میں یہی میں خاص طور پہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، کلمہ کفر سے اسلام کی طرف لاتا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کلمہ سن کر امت تک کس نے پہنچایا ہے؟ اس کے بعد نماز ہے۔ نماز کس وقت پڑھنی ہے، کتنی رکعتیں پڑھنی ہے، کس طرح پڑھنی ہے، رکوع کس طرح کرنا ہے، سجدہ کس طرح کرنا ہے، یہ ساری تفصیلات رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر امت تک کس نے پہنچائی ہے؟ صحابہ کرام نے۔ روزہ کس وقت رکھنا ہے، کس طرح افطار کرنا ہے، کس کس چیز کی پابندی کرنی ہے، اس میں یہ ساری تفصیلات رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوات فرما کر امت تک کس نے پہنچائی ہے؟ حج کس طرح کرنا ہے، کس نے کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، یہ ساری تفصیلات بانی اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر امت تک باحفاظت کس نے پہنچائی ہے؟ صحابہ کرام نے۔ میں ساری دین کے سارے اراکین کا ذکر نہیں کرتا، ایسا سمجھیے کہ پورا دین اللہ کے رسول سے سن کر، سمجھ کر، سیکھ کر امت تک پہنچانے والی ہستیوں کا نام کیا ہے؟ صحابہ کرام۔ جب لوگوں کو یہ ذہن نشین کر دیا جائے گا کہ وہ صحابہ کافر تھے تو کسی چیز پر اعتبار رہے گا؟ جب لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی جائے گی کہ صحابہ اسلام کے مرتکب ہوتے تھے، نافرمانی کرتے تھے اللہ اور اس کے رسول کی، تو کیا کسی چیز پر بھی اعتبار رہ جائے گا؟ پھر یہ اصل گنونا کھیل ہے۔ آپ سنتے رہتے ہوں گے یہ تراویح جو ہے، تراویح اس کو بعض دفعہ کہتے ہیں بدعت عمری، اسی نہیں پڑھنی ہے، بدعت عمری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف
نسبت کر کے کہتے ہیں۔ تو یہ جملہ کیا بتا رہا ہے کہ چونکہ یہ حضرت عمر نے کام کیا ہے، ہم نے یہ کام نہیں کرنا۔ تو یہی پورے صحابہ کے بارے میں وہ ذہن بنانا چاہتے ہیں کہ یہ کام کیونکہ صحابہ کرام نے ہمیں بتلایا ہے، نماز، روزہ، حج، زکات، لہذا ان کی حیثیت کو، ان کے ایمان کو، ان کے تقوی کو، ان کی رشد و ہدایت کو اتنا مشکوک بنا دیا جائے کہ ان کی بیان کرتا باتوں کو بھی لوگ شک کی نظر سے دیکھنے لگ جائے۔ اصل گنونا کے لیے ہے کیونکہ یہ سارے یہودیت کی وجہ سے اسلام کا ان سے کوئی تعلق نہیں، نہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق ہے۔ تو یہ ایک خاص انداز سے اسلام پر حملہ آور ہے۔ اس لیے ہمارا مشن اگرچہ توحید و سنت کی اشاعت ہے، لیکن یاد رکھیے توحید بھی تو ہمیں صحابہ کے ذریعے پہنچی، سنت بھی جو ہمیں صحابہ کرام کے ذریعے پہنچی ہے۔ اس لیے اگر صحابہ کرام کی حیثیت، ان کے مقام اور ان کے مرتبے کو مشکوک بنایا جائے گا تو اس محاذ پر بھی اشاعت کے معاملے میں لوگ کھل کر سامنے آئیں گے اور اللہ کی مدد اور نصرت کے ساتھ صحابہ کرام کے فضائل اور ان کی عظمت کے گن گائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن حدیث کی سمجھ عطا فرمائے، اور جو لوگ بھی جناب کے ملوث ہیں اللہ ان سے خود سنتے، اور اگر اللہ نے ہمارے نصیب میں لکھا ہے کہ ہم ان سے نمٹتے تو اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، زبان کے ذریعے، قلم کے ذریعے اور ہاتھ کے ذریعے۔ آج کا جب آتی ہے نا نمبر، جب آتا ہے تو یہ کام سے ہے، نہیں کامنا چاہیے۔ میں کرتا ہوں اس بات کہ دفاع صحابہ کی عظمت پر تحفظ کرنا یہ اتنا بڑا کام ہے کہ یہ خود رب العالمین نے بھی کیا ہے۔ قرآن مجید یاد ہے پہلے اس بارے میں کہ ایک دن اللہ نے ان سے فرمایا کہ لوگوں جس طرح یہ صحابہ ایمان لائے ہیں تم اس طرح ایمان لاؤ۔ تو ان بدبختوں نے آگے سے کہا کہ ہم ایسے ایمان لائے جیسے یہ بے عقل ایمان لائے ہیں۔ تو قرآن کا انداز دیکھیے، اللہ نے ایک سیکنڈ کی دیر نہیں لگائی اور بڑے پرجلال انداز میں فرمایا صحابہ کو بے وقوف کہہ کے جاتے کہ نہ ہو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اصل بے وقوف سے تم ہو۔ تو یہ صحابہ کی عظمت کے گن گانا، ان کا دفاع کرنا، ان کا تحفظ کرنا ایک انداز سے سنت اللہ بھی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے اور صحابہ کے بارے میں ہمارے دل، ہمارے دماغ اور ہمارے نامہ اعمال صاف ستھرے ہم رکھے اللہ، اور ہم یہ تینوں چیزیں قبر میں، میدان حشر میں صحابہ کے بارے میں صاف لے کر جائیں گے تو نجات ہے۔ بالکل پکی بات ہے، اگر دل اور دماغ اور نامہ اعمال میں نبی کے یاروں کے بارے میں کوئی میل ہوئی تو بخشش کی امید نہ رکھیے، کوئی بھی نہ رکھے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے کہ رسول